دوستو حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض یعنی ماہواری کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں میں حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہودی حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اور قرآن مجید میں حیض والی عورتوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے حیض کے ایام اور مسائل کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض ایک گندگی ہے اور حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں جو کوئی عورت ایام سے ہوتی یعنی عورت کو حیض ہوتا تو وہ لوگ نہ صرف اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہمارے بارے میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہودیوں کی زبانی یہ بات سن کر دو صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہودیوں کی موافقت کے لیے کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا اور بیٹھنا چھوڑ دیں۔ تو یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور صحابیوں کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں دربار رسالت سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفتاً دودھ آیا تو آپ نے ان دونوں کو واپس بلایا اور انہیں دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہے۔ دوستو، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ اور غیر حاملہ عورت کے رحم سے آتا ہے۔ اس خون کا سبب کوئی بیماری نہ ہو اور اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی، کیونکہ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اس وقت سے یہ بیماری عورتوں میں شروع ہو گئی۔ بعض لوگ اس کی ابتدا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس قول کو امام بخاری نے رد کر دیا ہے۔ دوستو، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہے۔ دوستو، استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ حیض کا خون ہے اور نہ ہی نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایت بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تاک جانگ شروع کر دی اور نماز کے دوران نامحرم مردوں سے اشاروں میں باتیں کرنے لگیں۔ چنانچہ انہیں مسجد میں جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مسند عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی تو راستے میں انہیں حیض شروع ہو گیا۔ وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے عورتوں میں لازم کر دیا ہے، اور اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو ایک حاجی حج کے دوران کرتا ہے، اور مکمل پاکیزہ ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا ہے، لیکن اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ دوستو، اگر حیض کے مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورتوں کے لیے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن پاک جائز نہیں۔
اور اگر حیض میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ دن حیض میں شمار ہوں گے، اور غسل کے باوجود بھی عورت طہارت حاصل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان ایام میں عورتیں ذکر و اذکار اور صرف دعا کر سکتی ہیں، جبکہ نماز، روزہ اور تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں بھی عورتوں کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی، جبکہ حیض کے دوران عورتوں کا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسلام میں عورتوں کو حیض کے دوران نماز معاف ہے، یعنی نماز کی قضا بھی لازم نہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں